हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। आज तुर्की और सीरिया से बहुत बुरी खबर है। वहां अर्थक्वेक यानी जलजला आने से तकरीबन 1500 लोगों के मारे जाने की खबर है और अरबों डॉलर की प्रॉपर्टीज का नुकसान हुआ है। ज़्यादा नुकसान तुर्की में साउथ के सूबों में हुआ है, जबकि उसी इलाके से लगे हुए नॉर्थ सीरिया में भी तबाही हुई है। आज की दूसरी खबर है, इजरायली फौज ने वेस्ट बैंक में कई फिलिस्तीनियों को मार गिराया है। मरने वालों की तादाद 5 से 7 बताई गई है। हाल ही में एक फिलिस्तीनी के जरिए 7 यहूदियों के मारे जाने के बाद से इजराइल सरकार की बेचैनी बढ़ी हुई है। इस पर जिहाद इस्लामी और हमास का रिएक्शन भी काफी सख्त है। आज की तीसरी खबर है कि अमेरिका ने चीन के गुब्बारे को मार गिराकर चैन की सांस ली है। अमेरिका को शक था कि ये उसके न्यूक्लियर हथियारों की खुफिया मालूमात इकट्ठा कर रहा था। इन सभी खबरों की तफसील जानने के लिए आखिर तक जरूर देखें। अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें। आप मीडिया स्टार वर्ल्ड को हर महीने कुछ मदद कर सकते हैं। इसके लिए हमारे चैनल पर ज्वाइन बटन एक्टिव है। आपकी मदद से हम बेहतर काम कर सकते हैं। आज सुबह सवेरे तुर्की और सीरिया में 7.8 यानी 7.8 रिश्टर स्केल की रफ्तार से बहुत तेज जलजला यानी भूकंप आया है, जिसमें तकरीबन 1500 लोग मारे गए हैं। मरने वालों की तादाद ज्यादा हो सकती है क्योंकि बहुत से लोग इमारतों के मलबे में फंसे हुए बताए जा रहे हैं। अमरीकी जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक जलजला लोकल टाइम के मुताबिक सुबह 4:17 पर तकरीबन 18 किलोमीटर की गहराई में आया, जिसके 15 मिनट बाद दूसरा जलजला यानी आफ्टर शॉक 6.7 रिश्टर स्केल की तेजी से आया। तुर्की के इमरजेंसी सर्विस सेंटर ने पहले जलजले की रफ्तार 7.4 बताई है। तुर्की के प्रेसिडेंट रजब तैयब अर्दगान ने कहा है कि जलजले में कम से कम 912 लोग मारे गए और 5000 जख्मी हुए हैं। उन्होंने इसे 1939 के बाद से मुल्क की सबसे बड़ी इमरजेंसी बताया, जिसके नतीजे में 2818 इमारतें ढह गई हैं। तुर्की सरकार ने इंटरनेशनल मदद की अपील की है। तुर्की रेड क्रिसेंट के सदर ने भी मुल्क के लोगों से ब्लड डोनेशन की अपील की है। उनके मुताबिक ज्यादातर मौतें साउथ के सूबे कहरमान मार्स में दर्ज की गई हैं, जहां जलजले का मरकज था। गाजियानटेप में भी बहुत सी इमारतें तबाह हुई हैं। जलजला उस वक्त आया जब अक्सर लोग घरों में सो रहे थे। गाजियानटेप शहर के रहने वाले आरडेम ने रॉयटर्स को बताया कि मैंने अपने 40 साल की जिंदगी में ऐसा कभी महसूस नहीं किया है। ऐसा लगा कि हमें पालने में बच्चे की तरह कम से कम 3 बार बहुत जोर से हिलाया गया है। इस पर तुर्की के प्रेसिडेंट रजब तैयब अर्दगान ने एक ट्वीट में कहा है कि मैं जलजले से मुतासिर अपने सभी शहरियों के लिए दुआ कर रहा हूं। तुर्की के दियारबाकर की एक 7 मंजिला इमारत के पास एक औरत ने बताया कि हम पालने की तरह हिल रहे थे। घर पर हम 9 लोग थे। मेरे 2 बेटे अब भी मलबे में दबे हुए हैं। मैं उनका इंतजार कर रही हूं। रॉयटर्स के मुताबिक जलजले से सीरिया के नॉर्थ के बड़े शहर एलेप्पो, हमा और आसपास के सूबों में बहुत से लोगों के मारे जाने और जख्मी होने की खबर है। सीरियाई हेल्थ मिनिस्ट्री ने कहा है कि हमा, एलेप्पो, लताकिया और टाटस सूबों में जलजले की वजह से 339 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 1089 लोग जख्मी हुए हैं। इसके अलावा नॉर्थ वेस्ट सीरिया में जहां टेररिस्ट का कब्जा है, जहां इदलिब सूबे में हजारों टेररिस्ट अब भी तुर्की और अमेरिका की मदद से कब्जा जमाए हुए हैं, से आने वाली रिपोर्टों में कहा गया है कि वहां भी कम से कम 221 लोग मारे गए और 419 जख्मी हुए हैं। रिपोर्ट्स में बताया गया है कि इदलिब सूबे में सीरियाई बॉर्डर का शहर हरेम जलजले से पूरी तरह से बर्बाद हो गया है। सीरिया के प्रेसिडेंट बशार अल असद की ऑफिस के मुताबिक नुकसान का जायजा लेने और जरूरी कदम उठाने पर चर्चा करने के लिए एक इमरजेंसी कैबिनेट मीटिंग हुई है। सीरिया के नेशनल अर्थक्वेक सेंटर के सरबराह रायद अहमद ने सीरियाई मीडिया को बताया है कि ये मुल्क की तारीख में सबसे बड़ा जलजला है। ज्यादातर लोग एलेप्पो, हमांद और लताकिया में मारे गए हैं। इस जलजले के झटके साइप्रस और लेबनान में भी महसूस किए गए हैं। रॉयटर्स ने चश्मदीद गवाहों के हवाले से बताया है कि लेबनान की राजधानी बेरूत और त्रिपोली शहरों में लोग सड़क पर निकल आए और अपनी इमारतों से दूर कारों में पनाह ले ली।
ترکی دنیا کے سب سے ایکٹیو ارتھکویک علاقوں میں سے ایک ہے۔ 1999 میں سب سے خطرناک زلزلے میں ترکی میں 17,000 سے زیادہ لوگ مارے گئے تھے۔ آئیے اب چلتے ہیں آج کی دوسری اہم خبر کی طرف۔ اسرائیل کا کہنا ہے کہ IDF نے ویسٹ بینک میں ٹیررسٹ حملے والے ٹھکانے کو نشانہ بنایا ہے، جس میں کم سے کم 5 فلسطینی بندوق برداروں کی موت ہو گئی ہے۔ کچھ رپورٹوں میں مرنے والوں کی تعداد 7 بتائی گئی ہے۔ اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ فلسطینی حملہ آوروں نے جریکو کے پاس ریسٹورنٹ میں بڑے پیمانے پر قتل کا پلان بنایا تھا۔ اس میں شامل 2 لوگوں کو پکڑنے میں ناکام رہنے کے بعد فوج عقبت جبر میں داخل ہوئی اور سسپیکٹس اور کچھ دوسروں کو مار گرایا ہے۔ ٹائمز آف اسرائیل کے مطابق سیکیورٹی فورسز اور شن بیٹ خفیہ ایجنسی نے کہا ہے کہ پچھلے مہینے جریکو کے ویسٹ بینک شہر کے پاس ایک فوجی چھاپے میں کئی فلسطینی بندوق دھاری مارے گئے تھے، جو پچھلے مہینے پاس کے ایک ریسٹوراں میں ایک شوٹنگ حملے میں شامل سسپیکٹس کو پکڑنے کے لیے کیے گئے آپریشن کا حصہ تھا۔ آپ کو بتا دوں کہ 28 جنوری کو 2 فلسطینی بندوق بردار جریکو کے قریب الموگ جنکشن کے پاس می کاسا ریسٹوراں پہنچے، جہاں اس وقت تقریباً 30 لوگوں کو کھانا پروسا جا رہا تھا۔ فوج نے کہا ہے کہ بندوق برداروں میں سے ایک نے گولیاں چلائیں، لیکن ایک ہی گولی کے بعد اس کی بندوق جام ہو گئی اور اس کے بعد یہ دونوں ایک کار میں جریکو کی طرف فرار ہو گئے۔ IDF اور شن بیٹ نے ایک جوائنٹ بیان میں کہا ہے کہ ان دونوں فلسطینیوں نے ریسٹوراں میں بڑی تعداد میں لوگوں کو قتل کرنے کا پلان بنایا تھا۔ اس حملے میں کوئی زخمی نہیں ہوا۔ ریسٹورنٹ پر حملے کے بعد IDF کی خفیہ ایجنسی اور شن بیٹ نے دونوں حملہ آوروں کا پتہ لگانے کی کوشش کی۔ انہیں جریکو سے سٹے عقابت جبر ریفیوجی کیمپ میں ایک بڑے حماس سے متعلق ہتھیار بند گروپ کا حصہ مانا جاتا ہے۔ حملہ آوروں کی گرفتاری کے لیے IDF نے ایک ٹیمپریری جانچ چوکی بھی قائم کی اور کئی دنوں سے جریکو میں داخل ہونے اور باہر آنے والوں سے پوچھ تاچھ کی جا رہی تھی۔ IDF کا کہنا ہے کہ بندوق بردار اپنے پڑوسیوں اور رشتہ داروں کی مدد سے ایک اپارٹمنٹ میں چھپے ہوئے تھے اور آگے کے حملوں کا پلان بنا رہے تھے۔ سیٹرڈے کی صبح IDF کی خاص فورس ریفیوجی کیمپ میں داخل ہوئی، لیکن ان دونوں کو پکڑنے میں ناکام رہی۔ اس کے بعد آج صبح سویرے ویلی لائٹ انفینٹری بٹالین کے مرد اور عورت فوجیوں کی لائنز ٹکڑیاں 2 بندوق برداروں کا پتہ لگانے کی ایک اور کوشش کے تحت اقامت جبر میں داخل ہوئیں۔ IDF نے کہا ہے کہ فوجیوں نے کئی ہتھیار بند فلسطینیوں کی پہچان کی اور گولی باری شروع کر دی۔ IDF کا دعویٰ ہے کہ ریستوراں پر حملہ کرنے والے 2 لوگوں سمیت کئی بندوق بردار مارے گئے اور کئی زخمی ہو گئے۔ ہبرو زبان کی میڈیا رپورٹوں میں کہا گیا ہے کہ 5 یا 7 لوگ مارے گئے ہیں اور فلسطینی اتھارٹی کی ہیلتھ منسٹری نے بتایا ہے کہ ٹکراؤ میں صرف 3 زخمی ہوئے ہیں۔ ٹائمز آف اسرائیل کا کہنا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ مارے گئے لوگوں کی ڈیڈ باڈیز اسرائیلی فوج کے ذریعے اٹھا لی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ 7 وانٹڈ فلسطینیوں کو حراست میں لیا گیا ہے اور فوجیوں کے ذریعے ان سے کئی ہتھیار ضبط کیے گئے ہیں۔ IDF نے کہا ہے کہ ویسٹ بینک کے الگ الگ علاقوں میں فوجیوں نے رات بھر کی چھاپے ماری میں 12 اور فلسطینی سسپیکٹس کو حراست میں لیا ہے۔ اسرائیلی فوج کے مطابق اس کارروائی کے دوران کسی بھی فوجی کو چوٹ نہیں آئی ہے۔ فلسطینی انفارمیشن سینٹر کے حوالے سے اسرائیلی میڈیا نے بتایا ہے کہ قبضے والی فوج نے 7 شہیدوں کی ڈیڈ باڈیز اپنے قبضے میں لے لی ہیں۔ ریفیوجی کیمپ میں رہنے والوں نے بھی بتایا ہے کہ انہیں شہیدوں کی ڈیڈ باڈیز نہیں ملی ہیں۔ ادھر پریس ٹی وی نے رپورٹ دی ہے کہ غزہ میں موجود فلسطینی اسلامک جہاد ریزسٹنس موومنٹ نے دھمکی دی ہے کہ وہ اسرائیل کے خلاف اپنی جد و جہد سے پیچھے نہیں ہٹے گا۔ اسلامک جہاد کے اسپوکس پرسن طارق عز الدین نے کہا ہے کہ کرمنل اسرائیل کے ذریعے عقابت جبر میں فلسطینی لوگوں اور ریزسٹنس لڑاکوں کے خلاف کیا گیا نیا کرائم انہیں خوفزدہ نہیں کر سکے گا۔ انہوں نے کہا کہ فلسطین کے قبضے کے بعد سے قتل، تباہی اور ٹیررزم کے ذریعے سے ہماری زمین پر قبضہ کیا گیا ہے۔ اسرائیل ایک ایسی اکائی ہے جو صرف طاقت کی زبان سمجھتی ہے اور ہمارے فلسطینی لوگ زندہ ہیں اور اپنے ریزسٹنس سے تب تک پیچھے نہیں ہٹیں گے جب تک کہ اسرائیل ناکام نہیں ہو جاتا اور فلسطین کی پوری زمین سے باہر نکلنے کے لیے مجبور نہیں ہو جاتا۔ ادھر حماس کے سیاسی بیورو کے سربراہ اور سابق پرائم منسٹر اسماعیل ہانیہ نے کہا ہے کہ جب تک اسرائیلی حملہ آوروں کو ہرایا نہیں جائے گا تب تک القسام بریگیڈ سبھی انقلابیوں کے ساتھ اپنا آپریشن جاری رکھے گی۔ ویسٹ بینک میں دشمن کے ذریعے کیے جا رہے قتل کا اسرائیلی حکومت پر تباہ کاری اثر پڑے گا۔ سبھی انٹرنیشنل یا علاقائی دخل اندازی سے ہمارے لوگوں کی انقلابی گرمی کم نہیں ہوگی اور دشمن چین سے نہیں رہ سکے گا۔
آئیے اب چلتے ہیں اس خبر کی طرف جس سے خود کو سپر پاور سمجھنے والے امریکہ کی حقیقت دنیا کے سامنے آئی ہے۔ رائٹرز کے مطابق ایک امریکی فوجی لڑاکو جہاز نے ساؤتھ کیرولینا کے کنارے پر ایک مشکوک چینی جاسوسی غبارے کو مار گرایا ہے۔ چین کے مطابق یہ غبارہ موسم کی جانکاری اور ریسرچ میں مددگار تھا اور اس کا جاسوسی سے کوئی لینا دینا نہیں تھا۔ وہ غلطی سے امریکہ کے علاقے میں پہنچ گیا تھا، لیکن امریکہ نے اسے جاسوسی غبارہ سمجھ کر جنگی جہازوں سے نگرانی شروع کرا دی تھی۔ اس غبارے کے نظر آنے کے بعد امریکہ کے فارن منسٹر اینٹونی بلنکن نے چین کا دورہ بھی کینسل کر دیا۔ غبارے کو مارے جانے پر پریزیڈنٹ جو بائیڈن نے کہا ہے کہ انہوں نے اسے مار گرانے کے لیے ویڈنسڈے کو ہی حکم جاری کر دیا تھا، لیکن پینٹاگن نے تب تک انتظار کرنے کی سفارش کی تھی جب تک کہ یہ کھلے پانی کے اوپر نہ پہنچ جائے۔ ان کا کہنا تھا کہ مسافر جہازوں کے ہزاروں فٹ اوپر سے غبارے کے ملبے کے زمین پر گرنے سے شہریوں کی سیکیورٹی کے لیے خطرہ پیدا ہو سکتا ہے۔ بائیڈن نے غبارے کو مار گرانے پر جنگی جہازوں کے پائلٹس کو مبارکباد دی ہے۔ اس آپریشن میں کئی لڑاکو اور ایندھن بھرنے والے جہاز شامل تھے۔ ایک امریکی فوجی افسر نے بتایا ہے کہ ورجینیا میں لینگلی ایئر فورس اڈے سے ایک F-22 لڑاکو جہاز اڑا اور ہوا سے ہوا میں مار کرنے والی میزائل کا استعمال کر کے اس غبارے کو مار گرایا۔ امریکہ کی اس کارروائی پر چین نے سخت مذمت کی ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ غبارے کا استعمال موسم سائنس اور دوسرے سائنس کے مقصد کے لیے کیا جاتا تھا۔ امریکی ذمہ دار اس کے اس دعوے کو خارج کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ جاسوسی غبارہ تھا اور امریکہ کے نیوکلیئر ہتھیاروں پر نظر رکھے ہوئے تھا۔ آپ کو بتا دوں کہ دنیا کے نقشے پر چین پورب میں اور امریکہ پشچم میں نظر آتا ہے، لیکن جب آپ نقشے کو گلوب پر دیکھتے ہیں تو یہ صاف ہو جاتا ہے کہ امریکہ اور چین پڑوسی ملک ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ اسرائیل 2 فلسطینیوں کو گرفتار کرنے کے لیے تقریباً 15 لوگوں کو مار چکا ہے۔ امریکہ کو چین کے غبارے سے خوف ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ کمزور ہوتی ہوئی طاقتیں اب ڈری ہوئی ہیں، کیونکہ اب انہیں چیلنج کرنے والے موجود ہیں۔ میڈیا سٹار ورلڈ لگاتار نظر بنائے ہوئے ہے۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت۔ آج کا ایپیسوڈ کیسا لگا کمنٹس میں ضرور لکھیں۔ تھینک یو، دھنیہ واد، شکریہ۔ جے بھارت، جے ہند۔ میڈیا سٹار ورلڈ کے اور ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور سیدھے نوٹیفیکیشن پانے کے لیے بیل آئیکن دبائیں۔ اور اگر ہماری خبر سچی اور اچھی لگے تو اپنے واٹس ایپ، انسٹاگرام، فیس بک اور ٹویٹر اکاؤنٹ پر ضرور شیئر کریں۔